إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. آرگنائزرز نے اصرار کیا کہ یہ لیکچر اردو میں ہو. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو پاسبلٹیز ہے کہ یہ جمعہ خطبہ میں غلطیاں ہوں گی، تو یہ غلطیاں کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آج کے جمعہ خطبہ کا موضوع ہے قیام اللیل کی اہمیت. قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام اللیل کا لغوی مطلب قیام جس کا مطلب ہے کھڑے ہونا اور لیل جس کا مطلب ہے رات. قیام اللیل کا مطلب ہے رات میں کھڑے ہونا. قیام اللیل کا اسلامک ٹرمینالوجی میں کیا مطلب ہے؟ اسلامی اعتبار سے قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ قیام اللیل هو قضاء معظم اللیل او جزءا منه في عبادة الله سواء بتلاوة القرآن او بالذكر او بالصلاة. کیا رات میں چند منٹ یا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اللہ کی عبادت میں، چاہے وہ تلاوت قرآن سے ہو، چاہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے ہو جسے ذکر کہتے ہیں، چاہے وہ نماز پڑھنے سے ہو. لیکن آج کے جمعہ خطبہ میں انشاءاللہ ترکیز ہوں گی قیام اللیل کا خصوصی معنی، اور وہ ہے نماز پڑھنا رات میں. رات میں نماز پڑھنا جسے قیام اللیل کہتے ہیں، خصوصی معنی جو ہے نماز پڑھنا رات میں. قیام اللیل کا کیا وقت ہے پڑھنے کا؟ قیام اللیل کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد، عشاء نماز کے بعد اور فجر کے وقت تک. جو شخص عشاء نماز پڑھتا ہے اس کے بعد وہ قیام اللیل پڑھ سکتا ہے فجر کے وقت تک. یہ وقت کے دوران قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں. بہت سے آیات ہیں قرآن میں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورۃ السجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 16 میں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. ان کے پیٹھ بستر سے الگ ہوتے ہیں، اپنے رب کو
خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو اشخاص، جو لوگ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، جو لوگ قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور سب سے افضل وقت قیام اللیل پڑھنے کا ہے تو وہ ہے ڈیورنگ دا لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ، چند منٹ فجر ٹائم سے پہلے، فجر کے وقت سے پہلے چند منٹ اگر آپ اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 17 اور 18 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات میں یہ لوگ کم سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور چند منٹ فجر ٹائم سے پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں سورۃ المزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 1 سے 4 تک، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں اے ڈھاکے ہوئے والے، او the one wrapped up، قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیا اٹھیے رات میں، کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ آیت میں قیام اللیل کا ذکر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اٹھتے ہیں اور اللہ کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں اور آخرت کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا ہوپ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 اور 64 میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے ہیں جب ان لوگ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ لوگ جاہل لوگ سے کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو۔ یہ آیت کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیام اللیل کا ذکر کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ لوگ وہ ہیں جو قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہیں، سجدًا وقیاما، اور سجود کرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ چند آیات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے قیام اللیل کی اہمیت۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کیا ہم روزانہ قیام اللیل پڑھیں اور قیام اللیل کی پابندی رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذکر کریں گے جس کے اندر قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر
1163. افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. سب سے اہم نماز فرض نماز کے بعد قیام اللیل ہے، جو رات کی نماز ہے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا سب سے اہم صلاۃ، سب سے اہم نماز 5 وقت جو فرض کی نماز ہے اس کے بعد ہے قیام اللیل، جو اپن قیام اللیل نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر جامع ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2485. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلامتی پھیلائیے، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلائیے، وصلوا الارحام، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریے، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہیں آپ نماز پڑھیے، تدخلوا الجنۃ بسلام، آپ جنت سلامتی سے داخل ہوں گے. اگر آپ کو سہولت سے جنت میں داخل ہونا ہے تو قیام اللیل ہمیشہ روزانہ پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر صحیح البخاری میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں کھڑے ہوتا ہے، جو بندہ رمضان میں کھڑا ہوتا ہے قیام اللیل کے لیے ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور امید ہوتی ہے بندے کو کیا اللہ ان کے عبادت قبول فرمائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے جو سارے پچھلے گناہ ہیں وہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے کیا جو گناہ صغیرہ ہے یہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ کبیرہ کے لیے خصوصی توبہ ضروری ہے. بہت سے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے جس کے اندر قیام اللیل کی اہمیت کا ذکر ہے. قیام اللیل میں کتنے رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اسپیسیفک نمبر یا عدد معین یا اتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے یا لازم ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کتنی بھی رکعت پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ 2 ہو، 4 ہو، 8 ہو، 10 ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام اللیل پڑھتے تھے تو وہ 8 رکعت پڑھتے تھے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، تو ٹوٹل 11 رکعت. تو سب سے بہتر ہے اگر آپ کو سننا فالو کرنے کا ہے، سننا کی اتباع کرنے کا ہے، تو سب سے بہتر ہے کیا آپ 8 رکعت پڑھیں اور 3 رکعت وتر پڑھیں، تو ٹوٹل 11 رکعت قیام اللیل آپ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کیا رات کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت. تو جب آپ قیام اللیل پڑھتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھیے، پھر بریک لیجئے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت. یہ طریقہ ہے قیام اللیل پڑھنے کا. اب انشاءاللہ ہم لوگ ذکر کریں گے جو لوگ قیام اللیل پڑھتے ہیں ان کا کیا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1398. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام ب10 آیہ لم یکتب من الغافلین، جو
مسلمان، جو بندہ 10 آیات پڑھتا ہے قیام اللیل میں تو وہ غافل میں سے نہیں ہوگا۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص، جو بندہ 100 آیات پڑھتا ہے قیام اللیل میں تو وہ قانتین میں سے ہوگا۔ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، اور مقنطرین، اور جو بندہ، جو شخص 1000 آیات پڑھتا ہے قیام اللیل میں تو وہ مقنطرین میں سے ہوگا۔ 3 قسم کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ حدیث میں۔ تیسری قسم، the lowest category، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قام ب10 آیہ لم یکتب من الغافلین، جو شخص، جو بندہ 10 آیات قیام اللیل میں پڑھتا ہے تو وہ غافل میں سے نہیں ہوگا۔ اور سب سے آسان طریقہ 10 آیت پڑھنے کا ہے، تو آپ اگر آخری 3 سورہ قرآن مجید کے پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انشاءاللہ 10 آیت مکمل ہوں گے۔ یہ کم سے کم ہر مسلمان کرنا ہی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 3rd قسم ہے، 3rd کیٹیگری۔ اس سے اوپر جو 2nd کیٹیگری ہے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور جو شخص، جو بندہ 100 آیت پڑھتا ہے قیام اللیل میں تو وہ قانتین میں سے ہوگا۔ قانتین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قانتین کا اصل لفظ قنتا میں سے آتا ہے۔ قنتا کا مطلب، لغوی مطلب ہے ذل و خضع۔ اس کا مطلب ہے کیا آپ اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، جھکنا۔ اور جو مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے لیے، تو ان لوگ قانتین میں سے ہوں گے۔ جو بندہ 100 آیت قیام اللیل میں پڑھتا ہے تو وہ قانتین میں سے ہوگا۔ اور سب سے آسان طریقہ 100 آیت پڑھنے کا ہے، کیا آپ سورۃ البینہ سے لے کے سورۃ الناس تک پڑھیں، اور ان ایڈیشن ایک سورہ آپ پڑھیے، فار ایگزامپل سورۃ الفلق، مثال کے طور پہ سورۃ الفلق یا سورۃ الناس، اور انشاءاللہ 100 آیت آپ مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ قانتین میں سے ہوں گے۔ اور سب سے اولا درجہ، سب سے اعلیٰ مقام کن لوگ کا ہے؟ جو شخص، جو بندہ 1000 آیات قیام اللیل میں پڑھتا ہے وہ مقنطرین میں سے ہوگا۔ مقنطرین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقنطرین کا اصل لفظ قنطار میں سے ہے، اور علماء قنطار کے کئی معنی ذکر کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ قنطار refers to a huge sum of something، کوئی چیز کا بہت زیادہ ہونا۔ کوئی علماء کہتے ہیں کہ قنطار refers to a huge sum of gold and silver، بہت زیادہ مال ہونا یا ٹریجرز ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں that قنطار it is better than the world and the wealth in it۔ قنطار جو دنیا میں جو مال ہے، جو ٹریجرز ہے، جو چیزیں ہیں دنیا میں، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے قنطار۔ جو شخص، جو بندہ 1000 آیات قیام اللیل میں پڑھتا ہے تو وہ مقنطرین میں سے ہوں گا۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کیا ہم مقنطرین میں سے ہو، کم سے کم مہینے میں 1 بار۔ اگر مہینے میں 1 بار نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 2 مہینے میں 1 بار۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 3 مہینے میں 1 بار۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم 6 مہینے میں 1 بار۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم رمضان میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مقنطرین میں سے ہو۔ لاسٹ 10 days، آخری 10 رمضان میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مقنطرین میں سے ہو۔ 1000 آیات پڑھے رمضان میں، یہ بہت ضروری ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وبعد. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب انشاءاللہ ذکر کریں گے جو قیام اللیل کی فضیلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 1163، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. سب سے بہترین، سب سے اہم صلاح فرض نماز کے بعد وہ ہے قیام اللیل. اور جو قیام اللیل روزانہ ریگولرلی پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کا ذکر سنن ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 1308، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجہها الماء. اللہ کی رحمت وہ شخص، وہ بندے کے اوپر ہے جو رات میں جاگتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور اگر بیوی نہیں جاگتی ہے یا منع کرتی ہے وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے. رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. اللہ کی رحمت وہ عورت کے اوپر ہے جو رات میں جاگتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر یہ شوہر نہیں جاگتا ہے یا ریفیوز کرتا ہے یا منع کرتا ہے تو یہ بیوی اپنے شوہر کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتی ہے. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قیام اللیل کی اہمیت. کیا ہمیں اٹھنا چاہیے قیام اللیل کے لیے، اور اہل و عیال کو بھی اٹھانا چاہیے، اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو، اپنے اسپاؤس کو. یہ بہت ضروری ہے. تو جو بندہ قیام اللیل کے لیے اٹھتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھانا چاہیے، دوسرے لوگ کو انکریج کرنا چاہیے قیام اللیل پڑھنے کے لیے. اور سب سے بہترین وقت قیام اللیل پڑھنے کا وقت ہے فجر کے چند منٹ پہلے، ڈیورنگ دا لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ. یہ سب سے اہم اور سب سے بہترین وقت ہے قیام اللیل پڑھنے کا. اگر یہ وقت میں اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دعا کو قبول فرمائیں گا. یہ بہت اہم اور ضروری وقت ہے. کیا ہم سجود میں نماز کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا کرے، یہ وقت میں نماز پڑھے. اور خاص طور سے یہ وقت میں جب اپنے فلسطین بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دعا کرنا چاہیے. خصوصی طور پہ قیام اللیل میں چند منٹ فجر ٹائم سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو نصرت عطا فرمائے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. یہ جو فلسطینی ہمارے بھائی ہے وہ
فرض کفایہ کر رہے پورے امت مسلمہ کے لیے, on the behalf of the entire Muslim Ummah. اگر وہ نہیں صبر کرتے تھے تو ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہم مسجد اقصیٰ جائے اور مسجد اقصیٰ کو پروٹیکٹ کرے, مسجد اقصیٰ کی حمایت کرے. تو ہمیشہ دعا میں اپنے فلسطینی بھائیوں کا یاد رکھنا چاہیے. قیام اللیل بہت ضروری نماز ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کے پابند بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمظلومين في فلسطين. اللهم أيدهم. اللهم انصرهم. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم أطعم جائعهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود الصهيون ومن والاهم. اللهم اهزمهم. اللهم دمرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين. اللهم ثبتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم السكينة والصبر والرضوان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.